बचाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। माइक पर हलीम। معزز جملہ اسٹاف مدرسہ اعضا، معزز سرپرست صاحب، اس مدرسے کے پرنسپل صاحب، ایڈیٹر صاحب، نائب صدر صاحب اور عزیز طلبہ طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب لیقوم الناس بالقسط۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد جئتكم بالسمحة البيضاء ليلا ونهارا سواء۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، آمین الی ابد النہایہ۔ جب گلستاں کو لہو کی ضرورت پڑی، جب گلستاں کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ جب گلستاں کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ ابھی کہتے ہیں ہم سے اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ عزیز معزز سامعین، آج 26 جنوری کے موقع پر یوم جمہوریہ منانے کے لیے ہم اس فیلڈ میں جمع ہوئے۔ میں نے جو آیت تلاوت کی، اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد انزلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اور ساتھ ہی ساتھ ان رسولوں کے ساتھ ان کے پیروکار فالوورز کی زندگی کو سدھارنے کے لیے وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ہم نے رول اور ریگولیشن کو بھی دیا، کتاب کو بھی دیا، تاکہ عدل و انصاف مساوات قائم کر سکیں، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان بھلائی اور انصاف کو بڑھاوا دیں، قائم کریں۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں قد جئتکم بالسمحة البیضاء لیلا ونہارا سواء، میں تمہارے پاس واضح روشن نشانی کے ساتھ آیا، جس کے رات اور دن سب برابر ہیں۔ اب اس آیت کو، اس حدیث کو یوم جمہوریہ سے ریلیٹ کر کے دیکھیں۔ آج ہم یوم جمہوریہ منا رہے ہیں، قانون کا دن منا رہے ہیں، جبکہ اسلام نے ہمیں بہت پہلے قرآن کی شکل میں قانون دے دیا۔ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک انسائکلوپیڈیا دیا ہے کہ ہم کس طریقے سے زندگی گزاریں، سماج اور معاشرے میں کیسا رویہ اختیار کریں، انسانیت کا بول بالا کیسا ہو، یہ قرآن کی شکل میں رسول نے ہمیں دے دیا ہے قانون کے طور پر۔ آج ہم
اس مدرسے میں یوم جمہوریہ منا رہے ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں 2 دن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ان میں سے ایک 15 اگست کو ہم آزادی کا جشن مناتے ہیں، اور دوسرا دن 26 جنوری، جس دن ہم یوم جمہوریہ مناتے ہیں اور جس تاریخ کو قانون کا نفاذ ہوا۔ اس دن قانون کو نافذ کیا گیا، تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ قانون کسے کہتے ہیں۔ تو قانون میں جو لکھا ہے، قانون لا از دا سسٹم آف رولز اینڈ پرنسپلز کریٹڈ ہیومنز among between peoples، یعنی لا رولز، یہ ایک رولز اور پرنسپلز کے سسٹمز کو کہتے ہیں کہ جو قانون اور لا پورے انسانیت، لوگوں کے درمیان انسانیت کو بڑھاوا دیتا ہے، مساوات کو قائم کرتا ہے۔ اور ہم جمہوریہ منا رہے ہیں، تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ جمہوریت کہتے کسے ہیں۔ جمہوریت، ڈیموکریسی، یہ 2 شبد کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ ڈیموکریسی فرانسیسی ورڈ ہے، ڈیمو اینڈ کریسی سے مل کر بنا ہے۔ ڈیمو کا معنی عوام، پبلک، اور کریسی کا معنی ہوتا ہے حکومت، حاکمیت۔ اس کا مطلب ہے ڈیموکریسی یعنی عوام کی حکومت، پبلک کی حکومت۔ اب ڈیموکریسی کی جو ڈیفینیشنز کی جاتی ہیں، تعریف کی جاتی ہیں، تو مفکرین، تھنکرز، دانشوران نے الگ الگ ڈیفینیشن کی ہے، تعریف کی ہے ڈیموکریسی کی۔ تو ایک مشہور تھنکرز ہیروڈوٹس نے اس کی تعریف کی ہے کہ جمہوریت کہتے ہیں کہ عوام معاشرے کے، پبلک کے اختیارات کے ذریعہ جو حکومت چلتی ہے اسے جمہوریت کہتے ہیں۔ اور وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ ابراہم لنکن نے اس کی ڈیفینیشن کی، ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ بائی دا پیپل فار دا پیپل، یعنی ڈیموکریسی کہتے ہیں ایسی حکومت جو لوگوں کے ذریعہ ہو اور لوگوں کے لیے ہو۔ اور جب ہم کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، اس کے اوراق کو پلٹتے ہیں، تو ہمیں اس کی پریامبل میں یہی لکھا ملتا ہے، اس کی تمہید میں یہی لکھا ہوتا ہے، وی دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، یعنی یہ جو قانون ہے یہ لوگوں کے ذریعہ ہے، لوگوں کے لیے ہے، اور ہم ہندوستان کے لوگ ہیں۔ اب دیکھیں جمہوریت کا وجود کیسے ہوا، انوینشن کیسے ہوا۔ آپ اگر تاریخ کے، ہسٹری کے پنوں کو پلٹتے ہیں تو پتہ چلے گا بہت زمانے پہلے، قبل مسیح جسے کہا جاتا ہے، ہندوستان میں سب سے پہلے جمہوریت کا وجود ہوا۔ ہندوستان میں جو ریاستیں تھیں جنہیں پہلے زمانے میں جنپد کہا جاتا تھا، آج بھی اگر دیکھیں کہیں کہیں بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے جنپد سلطان پور، جنپد بستی، امبیڈکر نگر، تو وہ ریاستیں جمہوریت کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اور جب بادشاہی ظلم و زیادتی کا زمانہ ہوا تو وہ جمہوریت کو ختم کر دیا گیا اور جمہوریت کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ پھر 18ویں صدی میں جمہوریت کا احیاء ہوتا ہے، جسے دا ایرا آف ڈیموکریسی کہا جاتا ہے، یعنی جمہوریت کا نشاط ثانیہ کہا جاتا ہے۔ اور جمہوریت کی جو کھوج کی ہے، انوینشن کی ہے، ہمیں یہ جاننا چاہیے انوینٹر کا نام کیا ہے۔ ایک بہت ہی مشہور انوینشن کرنے والا، جو ان ساری چیزوں کو کھوج کرنے والا ہے، جو جمہوریت کی کھوج کی، جس نے مونٹسکو کہا جاتا ہے، اس نے جمہوریت کی کھوج کی اور یہ نافذ کرنا چاہا کہ جمہوریت ایسی حکومت ہو جو لوگوں کے ذریعہ چلے،
اور لوگوں کے لیے چلے، ایسی حکومت بنائی جائے۔ اب ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ جمہوریت ہم کیوں، یوم جمہوریہ کیوں مناتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، ہر چیز کرنے کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پرپس ہوتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، پس منظر ہوتا ہے۔ تو ہم یوم جمہوریہ منا رہے ہیں تو یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم کیوں مناتے ہیں۔ تو آپ کو میں بتا دوں، 29 اگست جب ہندوستان آزاد ہوا تو آزاد ہندوستان کو چلانے کے لیے ایک قانون کی ضرورت تھی، رولز کی ضرورت تھی، تاکہ ان قوانین کے ذریعہ ہم پورے آزاد ہندوستان کو چلائیں۔ تو ڈاکٹر پی آر امبیڈکر کی صدارت میں پریسیڈنسی میں 7 رکنی کمیٹی تشکیل کی گئی، اور یہ 29 اگست 1947 کو تشکیل کی گئی، اور اس کمیٹی نے یہ طے کیا کہ ہم ہندوستان آزاد بھارت کو چلانے کے لیے رولز اور قوانین کو بنائیں گے۔ تو اس کمیٹی نے 29 اگست 1947 کو قانون بنانے کی شروعات کی، اور قانون ہندوستان کے آئین کو بنانے کے لیے 2 سال 11 مہینہ 18 دن لگے، تب جا کر ہندوستان کا یہ قانون بنا، اور جس کی روشنی میں ہم ہندوستان کے اندر صبح و شام گزار رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد 2 سال 11 مہینہ 18 دن لگے قانون کو بنانے، پھر 26 نومبر 1949 کو قانون بنا دیا گیا، ایڈاپٹ کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد معاملہ آیا کیسے اس کو نافذ کیا جائے۔ پھر 24 جنوری 1950 کو 284 جو ممبرز تھے ان لوگوں نے اپنے بات کا اظہار کیا اور تصدیق کی، اور اس پرپوزل پر سائن کیا۔ پھر اس کے بعد 2 دن کے بعد 26 جنوری 1950 کو پورے ہندوستان میں کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو نافذ کر کے ریپبلک ڈے سیلیبریٹ کیا گیا اور جشن منایا گیا۔ آج اسی کی خوشی میں ہم یوم جمہوریہ منا رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ یوم جمہوریہ کیوں مناتے ہیں۔ تو اسی خوشی میں ہم یوم جمہوریہ مناتے ہیں، ریپبلک ڈے مناتے ہیں کہ اس دن قانون کو نافذ کیا گیا، بھارت کے آئین کو نافذ کیا گیا۔ ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں، 2 طرح کی گورنمنٹ ہوتی ہے، ایک ڈیموکریسی، ایک نان ڈیموکریسی، جسے جمہوریت کہا جاتا ہے اور آمریت کہا جاتا ہے۔ ڈیموکریسی جمہوریت، نان ڈیموکریسی آمریت۔ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ جمہوریت کا فائدہ کیا ہے۔ ہم ڈیموکریٹک کنٹری میں رہتے ہیں، جمہوری ملک میں رہتے ہیں، تو جمہوریت کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں، کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے بیسک طور پہ 3 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے: جوڈیشری، ایڈمنسٹریشن اور کورٹ۔ جب یہ تینوں سنستھائیں مل کر اپنا اپنا کام کرتی ہیں تو وہ ملک، وہ ادارہ روز بروز ترقی کی طرف گامزن رہتا ہے۔ اور اسی ناطے اور اسی کی اس کو خود اختیار بنانے کے لیے قانون کو نافذ کیا گیا، اور ہر ادارہ اپنا الگ الگ کام کرے اور خود مختار ہو کر کام کرے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کے زمانے میں بہت سارے ممالک میں ان تینوں اسٹرکچر کو کیپچر کر لیا گیا ہے، جیسا کہ بہت سارے ہمارے میڈیا کرمی یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پیارے بھارت میں بیسک طور سے ان تینوں چیزوں کو کیپچر کر لیا گیا ہے۔ یہ ان کا الزام ہے، اور یہ بات کہاں تک سچ ہے اور حقیقت ہے آپ خود جانتے ہیں۔ یہ جمہوریت کا فائدہ ہے کہ ہم جمہوریت میں خود اپنی سرکار بناتے ہیں، اپنے من کی حکومت بناتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ جمہوریت کے نقصانات کیا ہیں۔ تو جمہوریت کے نقصانات بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے، ایک چیز کا فائدہ ہے تو اس کا نقصان بھی ہے۔
تو جمہوریت کے کچھ نقصانات بھی آپ سن لیں کہ جمہوریت میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو حکومت چلاتے ہیں، جو کرسی پر ہوتے ہیں، اقتدار جنہیں حاصل ہوتا ہے جمہوریت میں، آج آپ سروے کریں، نظر اٹھا کے دیکھیں تو سب سے زیادہ، اگرچہ کہنے کو تو جمہوریت میں عوام کی حکومت ہوتی ہے، پبلک کی حکومت ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر کسی کو پریشان کیا جاتا ہے تو پبلک کو پریشان کیا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ کسی کے ذہنوں سے کھلواڑ کیا جاتا ہے تو پبلک اور عوام کے ذہنوں سے کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ اور جمہوریت میں نقصان یہ بھی ہے کہ جمہوریت میں جو حکومت ہوتی ہے اکثر جاہلوں کی حکومت ہوا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں نظر اٹھا کے، جتنے جتنے لوگ اقتدار کی کرسی پر ہیں اکثر آپ کو جاہل مل جائیں گے۔ اور ایک نقصان جمہوریت کا یہ بھی ہے کہ جمہوریت میں کہیں کہیں انصاف کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ناحق اور غلط کام کرنے والے 99 لوگ ہوں اور اچھا کام کرنے والا حق کی راہ پر ایک آدمی ہو تو جمہوریت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور ایک آدمی جو بیچارہ تنے تنہا تھا، اکیلا تھا، اس کے پاس جمہوریت نہیں تھی، اقلیت ہی کم تھا، اس کے خلاف فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تو جمہوریت کا ایک نقصان یہ بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے جمہوریت کا نقصان یہ بھی ہے کہ جمہوریت میں اگرچہ عوام کی حکومت ہوتی ہے لیکن سب سے زیادہ بلیک میل کیا جاتا ہے تو عوام کو کیا جاتا ہے، پیپلز کو کیا جاتا ہے، لوگ کو کیا جاتا ہے، پبلک کو کیا جاتا ہے۔ اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں جنہیں جاننے کے لیے مائنڈ بلوئنگ ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس مائنڈ بلوئنگ نہیں ہے، آپ کے پاس اعلیٰ ضربی نہیں ہے تو آپ اس کے ڈس ایڈوانٹیج کو نہیں جان سکتے ہیں۔ اس دن قانون کا نفاذ ہوا تو ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں ہمارے حقوق کیا ہے۔ تو ایک حق میں آپ کو بتا دوں، آرٹیکل 30 آج کل بہت ٹرینڈنگ میں ہے اور 2 سالوں سے بہت ٹرینڈنگ میں تھا۔ آرٹیکل 30 آئین نمبر 30، اس کے اندر ہمیں ہندوستان کا آئین، بھارت کا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اس ملک میں رہ کر کے اپنے طور سے مذہبی ادارہ چلا سکتے ہیں، انسٹیٹیوشن چلا سکتے ہیں، اپنی بات کسی جگہ رکھ سکتے ہیں، اور اس قانون کے اندر ہمیں یہ اتھارٹی ملی ہے کہ ہم اپنا ادارہ چلائیں اور حکومت، گورنمنٹ اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتی ہے۔ یہ بھارت کا آئین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے، فریڈم دیتا ہے، آزادی دیتا ہے۔ ہم اپنے عزیز طلبہ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھارت کے آئین کا مطالعہ کریں، پڑھیں۔